بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو و درگزر۔ آج آپ کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک خاص خلق یعنی عفو و درگزر کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حیرت ہے یورپ کے متعصب مصنفین پر کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انتقامی مزاج رکھنے والی شخصیت کے روپ میں پیش کیا، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو عفو و درگزر کی مثالیں ہیں وہ ڈھونڈنے سے بھی کسی دوسری شخصیت کے حالات میں نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو مکہ کے حالات نہیں سناتی کہ آپ کہیں گی وہاں آپ محکوم اور مجبور تھے۔ میں آپ کو مدینہ منورہ کے واقعات سنانا چاہتی ہوں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت اور اقتدار حاصل تھا، اور اصل معاف کرنا وہی ہوتا ہے جب انسان طاقت اور اختیار رکھتے ہوئے معاف کر دے، ورنہ مجبوری میں تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو سفیان کون تھا؟ بدر، احد اور خندق وغیرہ کے سرغنہ ابو سفیان تھا۔ اس نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کرایا۔ ابو سفیان ہی تھا جس نے کئی دفعہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، لیکن فتح مکہ سے پہلے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کا ہر جرم معاف کر دیا، بلکہ عام اعلان فرما دیا، من داخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امن ہے۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ احد کی لڑائی میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ گا کر قریش کے سپاہیوں کا دل بڑھاتی تھی۔ یہی ہندہ تھی جس نے اسلام کے ہیرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا تھا اور کان ناک کاٹ کر ہار بنایا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا تو وہ پکار اٹھی، اے محمد، آج سے پہلے تمہارے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن آج تمہارے خیمہ سے زیادہ کسی کا خیمہ مجھے محبوب نہیں۔ آپ نے وحشی کا نام ضرور سنا ہوگا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ وہ جان بچانے اور امن حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگا پھرتا تھا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا، ارے وحشی، تو محمد سے بچنے کے لیے مارے پھرتے ہو، تمہارے لیے محمد کے آستانہ سے بڑھ کر کوئی امن کی جگہ نہیں۔ وحشی آنکھیں نیچی کی حاضر ہو گیا اور آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ اکرمہ کون تھا؟ اسلام، مسلمانوں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا۔ وہ ابو جہل جس نے حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر گندگی ڈلوائی۔ وہ ابو جہل جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو پھانسی دینی چاہی۔ وہ ابو جہل جس نے دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف باپ ہی نے جرائم کا ارتکاب کیا ہو، بلکہ خود بیٹا بھی مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ اکرمہ نے اپنے اور اپنے خاندان کے تمام جرم یاد کیے، اسی لیے جب فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ان کی بیوی جو کہ مسلمان ہو چکی تھی وہ انہیں سمجھا کر مدینہ لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی خبر ملی تو استقبال کے لیے اتنی تیزی سے اٹھے کہ جسم مبارک سے چادر ہٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے مہاجر سوار، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میرے عزیزو، آپ نے طائف کا نام ضرور سنا ہوگا، وہی طائف جہاں کے رئیسوں کے خاندان نے آپ سے استہزاء کیا۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، انہوں نے پتھر برسا کر جسم اطہر کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ دونوں جوتیاں خون سے بھر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دریافت کیا، یا رسول اللہ، تمام عمر میں آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون سا آیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، طائف۔ لیکن ایک وقت وہ آیا جب عبد یالیل کا بیٹا
طائف کا وفد لے کر مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کی ملاقات کو جاتے اور اپنی رنج بھری داستان اس کو سناتے۔ مکہ کا حال آپ نے ضرور سنا ہوگا، وہی مکہ جس کے حرم کے صحن میں آپ کو گالیاں دی گئی، آپ پر نجاستیں پھینکی گئی، آپ کے قتل کی تجویز منظور ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر اسی مکہ کے تمام نامی گرامی سردار آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور میں وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق قتل کیا، اور وہ بھی تھے جو غریب مسلمانوں کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے اور دہکتے کوئلوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا جانثار لشکر تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ بھی فرما دیتے تو پھر خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ قریش کے سردار اپنے انجام کے منتظر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے عظیم پیغمبر کو دیکھیں، بہت عظیم تھا وہ انسان جس نے عفو و درگزر کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔